واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہو سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، سیدنا امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز ساتھیو، کائنات کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کے بہت سے رسول اور انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اور رسولوں پر کتابیں بھی نازل کی، ان کو صحیفے بھی عطا کیے۔ سب سے آخر میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آخرت کو چاہنے والے، اللہ کو ماننے والوں کے لیے
اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور آپ سے پہلے جس شخصیت کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم میں ان کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مکہ کی وادی میں اللہ ذوالجلال والاکرام ایک ایسا رسول مبعوث کرے جو مکہ والوں میں سے ہو اور ان کا محاسبہ اور تزکیہ کرنے والا ہو، ان کے سامنے اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہو، کتاب کو سکھانے والا ہو، حکمت کی باتیں ان کو سکھانے والا ہو، ایسا رسول ان کے اندر مبعوث ہونا چاہیے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی اس بات کے ذریعے ہمیں مطلع کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ میرے بارے میں تھی، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی، ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور پھر اس پیغمبر پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کتاب بھی نازل کی۔ پھر اس کتاب کے اندر نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر نبی مکرم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ اب آپ کی باری ہے کہ آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، اب آپ یہ قرآن پڑھ پڑھ کے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے لوگوں کے سامنے کیجیے۔ کبھی کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی خبریں ان کے سامنے پڑھیں۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی عظیم شخصیت، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے کائنات میں بہت سے رسول اور انبیاء ہیں، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے کچھ کے تذکرے ہم نے آپ کے سامنے کیے اور پیارے پیغمبر کچھ کے تذکرے ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیے۔ جن کے تذکرے کیے ان میں اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں 5 ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان میں ہے، نوح علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ، یہ اولو العزم جو پیغمبر ہیں ان میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے پھر نبی مکرم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پڑھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ہم نے ان میں ان کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر رکھ دیا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر آئیڈیل شخصیت ہیں۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کو پھر اللہ نے حکم دیا اب قرآن پڑھ کے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے بھی کیجئے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے پیارے پیغمبر آپ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے دین کی اتباع کیجئے، عقائد کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے نظریات کو اپنائیے۔ جو ابراہیم علیہ السلام حنیفہ، سب معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک رب کی طرف مائل ہونے والے تھے، آپ اس ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں۔ اب یہ حکم صرف نبی علیہ السلام کو نہیں دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے الگ سے یہ بات کہی فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے امت محمدیہ کے لوگوں تم سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو۔ نبی علیہ السلام کو بھی کہا آپ ان کی ملت کی اتباع کیجئے، امت محمدیہ کو بھی کہا ملت ابراہیم کی اتباع کیجئے، حنیفہ جو ایک رب کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر اگلا فتویٰ بھی لگایا
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے، بے رغبتی کرے؟ اِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس آدمی کے جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیتا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرنے والا بے وقوف ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کیجئے، آپ بھی ان کی اتباع کیجئے، آپ کے ماننے والے بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، اور جس نے نہ کی وہ بے وقوف ہے۔ اس لیے یہودیوں نے یہ کوشش کی، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ عیسائیوں نے کوشش کی، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ مشرکین جو اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ شرک کرنے والی قوم، انہوں نے بھی، کیونکہ بیت اللہ ان کے سامنے تھا اور تاریخ ان کے سامنے تھی کہ اس کی آبیاری کرنے والے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، اس لیے انہوں نے بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیم کے اوپر رکھنے کا، عمل کرنے کا دعویٰ کیا۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس انداز سے ان کا رد قرآن میں کیا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک رب کی طرف مائل ہونے والے اور صرف اپنے رب کے احکامات کو ماننے والے تھے۔ مسلم کا معنی کیا ہے؟ صرف رب کے احکامات کو ماننے والا، رب کے قوانین کو ماننے والا مسلم۔ وما کان من المشرکین، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے، ہم ان کے، فرمایا وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی کون ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دوست کون ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رشتہ کن کا ہے؟ فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ہم بتلاتے ہیں کہ ابراہیمی کون ہیں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے قریب سب سے زیادہ لوگوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ وہذا النبی، اور ابراہیم علیہ السلام کے قریب سب سے زیادہ یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی دعا کے نتیجے میں آیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس انداز سے ان کی ملت کو اپنایا، امت محمدیہ نے اپنایا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن میں گواہی دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ابراہیمی ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ہے۔ اور فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور محمد رسول اللہ کو ماننے والے ابراہیمی ہیں کہ یہ میرے اللہ کی جماعت ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ماننے والوں کی جماعت ہے، اور ان ماننے والوں کا دوست کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ساری ایک جماعت بنا کے، یہی اولئک حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے محمد رسول اللہ ہے، یہودی نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، اور یہودی شرک کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء کو نعوذ باللہ قتل نہیں کیا، یہودی انبیاء کے قاتل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام رزق حلال مانگنے والے اور کھانے والے تھے، اور یہودی جو ہیں سودی کاروبار کرنے والے، پھیلانے والے اور کھانے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مکے کی وادی کو امن قرار دینے کی دعائیں کر رہے ہیں کہ تاکہ امن قائم ہو اور یہاں کے لوگوں کی حفاظت ہو، ان کو کھانے پینے کے لیے ملے۔ لیکن یہودی نسل وہ ابراہیمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ان کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ غزہ کے مسلمانوں کا کھانا بند کیے ہوئے ہیں، زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، امن و امان کے خلاف ہیں، یہ کیسے ابراہیمی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے رب نے قرآن میں ان کے اس دعوے کا رد کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ یہودی نہیں تھے، بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ تورات و انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے۔ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، یہ دعویٰ تمہارا کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ تورات بعد میں آئی، تورات کو ماننے والے یہودی ہوئے، جب انہوں نے اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ کہا تو یہاں سے وہ یہودی ہوئے، اور
جنہوں نے انا نصارا کہا وہ عیسائی ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ یہ آئے ہیں بعد میں، ابراہیم علیہ السلام تھے پہلے، وہ کیسے یہودی ہو گئے، وہ کیسے عیسائی ہو گئے؟ وہ تو ایک رب کی طرف مائل ہونے والے تھے، تم مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کا رد کیا اور پھر امت محمدیہ کو بتلا دیا کہ تمہارے لیے دو ہستیاں بہترین نمونہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں۔ فرمایا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دور کے ان کے پیروکار، ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور آخرت کی ان کو امید ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّى، جو اس راستے سے پھرے گا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ ذوالجلال والاکرام کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کو ایک نہیں مانتے، وہ بے نیاز ہے، حمید، قابل تعریف ہے، بڑے فرشتے ہیں جو اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، تم اگر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اللہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی تعریفیں کریں تاکہ ہمارا دنیا اور آخرت کے اندر مقام بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کا اصل وطن عراق کا شہر بابل تھا، اور وہاں کے لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے خیالات کے مطابق سیاروں کی تصاویر بنا رکھی تھی، اور ان کی خوشنودی کے لیے وہ نظر و نیاز بھی دیا کرتے تھے، اور ان ستاروں کو، چاند کو، سورج کو وہ اپنا الہ مانا کرتے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر یہ ساری چیزیں دکھائی، عقیدہ توحید سمجھایا، اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی یہ نشانیاں دکھلائی تاکہ ان کو یقین ہو جائے، کیونکہ ایک ہوتا ہے علم یقین، علم دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے ہم یقین کر لیتے ہیں، جیسے ہمارا سارا یقین جو ہے نا علم الیقین ہے، کہ ہمیں قرآن پڑھ کے بتلایا گیا، ہم نے پڑھا کہ آخرت بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، یہ سارا ہمارا ایمان علم یقین ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن علم یقین ہے ہمارا، لیکن یہ ہمارا علم یقین بھی اللہ کے فضل و کرم سے عین الیقین سے بھی بڑھ کے ہے انشاءاللہ۔ ہمارا علم یقین عین الیقین سے بھی، آنکھ سے دیکھ کے بھی بندے کو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن ہمارا اتنا ایمان ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، تیرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی حق ہے، تیرا کلمہ ہے، تیری طرف سے روح ہے، اللہ تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ تیرے بندے اور رسول ہیں، اللہ ہم تجھے ایک مانتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں جو مانتے ہیں نا، آپ نے فرمایا وہ جس عمل پر بھی ہوگا نا اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ ایسا، حالانکہ یہ سارا علم یقین ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھے نہیں دیکھے، نہ اللہ کو دیکھا نہ ہم نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے، علم یقین ہے، بلکہ علم یقین کے عین الیقین سے بھی بڑھ کے ہمیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، جس نے ان 2 باتوں کی گواہی دی۔ پھر تیسری گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے جو اس کی طرف سے روح ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وہ کلمہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، لفظ کن کہہ کے کہ ہو جا، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ وہ جو عام تخلیق ہے اس طرح پیدا نہیں ہوئے، یہ خیر الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہوتا ہے جنت حق ہے، جس نے یقین رکھ لیا کہ جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ 5 چیزوں پر جو ایمان لایا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اس کے عمل جس طرح کے بھی ہوں گے، ان 5 چیزوں پہ ایمان لانے والے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آنکھوں سے دکھایا تاکہ یقین ہو جائے، کیونکہ علم یقین، ہم کہہ تو دیتے ہیں ہمارا ایمان اتنا ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، کوئی داہری آ کے کہے تو نے اللہ کو دیکھا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نو، ہم نے نہیں دیکھا، یہی کہیں گے نہیں دیکھا، نبی اسلام کو دیکھا نہیں دیکھا، ہمارا علم یقین ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کوئی کہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا تھا، نبی اسلام کو اللہ نے معراج کروایا، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، آپ کو کہتا ہے آپ نے جنت جہنم دیکھی ہے، تو آپ نے کہنا تھا میں نے دیکھی ہے، وہ خاموش ہو جاتا، لیکن یہاں ہمیں خاموش ہونا پڑے گا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک دفعہ آنکھوں سے چیزیں دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی تھے۔ اسی طرح ستارے دکھائے، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ستارے یہ رب ہیں، یہ زمین کے اوپر مؤثر ہیں،
لوگوں کے نفسیات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ نجومی نجم سے نا، نجم ستارے کو کہتے ہیں. آج کا دن کیسے گزرے گا، یہ نجومیت جو ہے یہی سلسلے ہیں. تو ستارے کو دیکھ کے کہنے لگے یہ میرا رب ہے جو زمین پہ اثر انداز ہوتا ہے، جو تخلیق کا سارا نظام چلاتا ہے. جب وہ چھپ گیا کہنے لگے لا احب الافلین، میں ان چھپنے والوں سے پیار نہیں کرتا. یہ چھپ گئے ہیں، لا احب الافلین کی روشنی ختم ہو گئی ہے. رب ہو اس کی روشنی ہے تو برقرار رہے گی، وہ روشنی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ ستاروں کی روشنی مدھم پڑ گئی، ختم ہو گئی، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. فلما رأى القمر بازغا، اور جب چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے کہنے لگے اللہ اکبر ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ستاروں سے بڑا نظر آتا ہے چاند. فلما آفل، اب چاند بھی چھپ گیا تو کہنے لگے لئن لم یہدنی ربی، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی، ہدایت نہ دی مجھے. ہدایت دو طرح کی ہوتی نا، ایک رہنمائی ہوتی ہے دلالت کے اعتبار سے، ایک رہنمائی کا معنی ہوتا ہے توفیق دینا. ابراہیم علیہ السلام وہ راستہ تلاش کر رہے ہیں جس راستے کے اندر، جو راستہ صراط مستقیم والا جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، جس سے رب کی خوشنودی ملتی ہے. اب اس دور میں توحید کے آثار مٹ چکے ہیں، کفر ہے، شرک ہے، ایک رب کی پرستش عبادت نہیں ہو رہی، پریشانی ہے، صراط مستقیم چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی کہ حقیقی الہ کون ہے. لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ، جس نے یہ قوم بھٹکی ہوئی ہے نا، کہیں میرا شمار بھی ان لوگوں میں نہ ہو جائے. پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے دن چڑھا، سورج کو دیکھا. اب غور کیا، اللہ فرماتے ہیں نا ہم نے ابراہیم سے آسمان و زمین کے ملکوت تخلیقات دکھائی. اب سورج دیکھتے ہیں، سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، پوری دنیا کے اوپر چمک رہا ہے، اتنی اس کی روشنی ہے. تو کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا ہے. جب سورج بھی شام ہوئی، پہلے اس کی روشنی ختم ہوئی، روشنی ختم ہوتے ہوتے زرد پڑ گیا، اور جب پیلا زرد ہو کے چھپ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، کیونکہ قوم ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی، چاند کی بھی پوجا کرتی تھی، سورج کی بھی پوجا کرتی تھی. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اور لوگوں سورج کی پوجا نہ کرو، نہ اس کو سجدے کرو، نہ چاند کو سجدے کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج کو بھی پیدا کیا، چاند کو بھی پیدا کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، جب سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو قوم کو کیا کہا، انی بریء مما تشرکون، تم ستاروں کو، چاند کو، سورج کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، تم ان کو معبود مانتے ہو، میں ان سب معبودوں سے بری ہوں اور بیزار ہوں. یہ اعلان کیا. اور پھر کہا ان کو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف جھکا دیا، مائل کر دیا، متوجہ کر دیا جو آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ نے آسمان و زمین کی مخلوقات کا علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، تو انہوں نے کہا آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے. سمجھ آئی؟ تو کہنے لگے جس نے ان کو پیدا کیا میں تو اس کی طرف اپنا چہرہ جھکاتا ہوں. حنیفہ، یک طرفہ ہو گئے، ستاروں کو چھوڑ دیا، سورج کو چھوڑ دیا، چاند کو چھوڑ دیا، ان کے بنائے ہوئے ہاتھوں سے کھڑے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دیا، انکار کیا، اور صرف ایک رب کی طرف اپنا چہرہ جھکایا اور کہا وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے نبی بنانے سے پہلے ہی ان کی رہنمائی کر دی، ان کو بھلائی والا راستہ دکھا دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا، اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم ان کے بارے میں علم رکھتے تھے، اور جس کے بارے میں اللہ علم رکھتا ہو نا، اللہ اسی کو اپنا نبی بناتا ہے. اللہ کو سارا پتہ ہے کہ اس بندے نے آخر میں کس حالت میں فوت ہونا ہے. وہ جانتا ہے کون اسلام کی حالت میں فوت ہوگا، کون کفر کی حالت میں فوت ہوگا. اس لیے اللہ جن کو چنتا ہے اللہ اس کا آخری معاملات دیکھ کر چناؤ کرتا ہے. اس لیے تکلیف ہوئی ان لوگوں کو جو مکہ کی وادی میں تھے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو نبی بنا دیا. ہمارے چودھری تھے، بڑے بڑے ماننے والے تھے، جن کو معاشرہ مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا. محمد کو بنانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے کوئی خزانے ہوتے، آپ کے پاس باغات ہوتے، درمیان میں نہریں جاری ہوتی، یا یہ پیغمبر اللہ ہمارے سامنے لے کر آتے، یا پھر ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھتے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھے، اوپر چڑھ کے ہمارے سامنے سیڑھی لگے، آپ اترے، کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو،
اس پر بھی ابھی ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ کتاب آپ ہمارے ہاتھ میں لا کے رکھ دیں، ہم پڑھیں گے تو پھر جا کے آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کریں گے۔ اب ان کو کیا معلوم کہ نبی اللہ کس کو بناتا ہے؟ اس لیے اللہ نے ان کو یہ جواب دیا، یہ معاملات تمہارے نہیں ہیں، ہر بندے کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، اس نے اپنا دین کس کو دینا ہے، اس نے اپنا قرآن کس پہ نازل کرنا ہے، وحی کس کو دینی ہے، اپنے پیغامات کے لیے کس کو چننا ہے، صابر کو چننا ہے، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، ذکر کرنے والا، امت کی فکر کرنے والا، ایسا نبی ہم نے چننا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا۔ تو اس لحاظ سے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری باتیں ہم نے پہلے دکھا دی، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، پھر اس کے بعد ہم نے دنیا کے اندر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ کس طرح چنا؟ آغاز کیسے کیا؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، سب سے پہلے کہا ہے ابراہیم اسلم، میرا فرما بردار بن جا۔ یہ ہم آسانی سے کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں، اس کا مطلب چھوٹا سا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ساری باتیں اپنے رب کی ماننی ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے ڈائریکٹ ہمارے اوپر احکامات نازل نہیں کرنے ہوتے، وہ احکامات اپنے بندوں میں سے ایک نبی کو چن کے، ایک بندے کو چن کے اپنا نبی بنا کے اس کے اوپر نازل کرتا ہے، پھر وہ پیغمبر، وہ نبی اللہ کا خلیفہ بن کے لوگوں کو باتیں بتلاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا اسلم، فرما بردار بن جائیے۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ نہیں بہت مشکل ہے، کہا اسلمت لرب العالمین۔ ایسے نہیں اللہ نے ان کا ذکر خیر رکھ دیا، فرمایا ہم کسی کو حق بات بتلانا، مولوی صاحب ہے تہاڈیاں اپنی گلاں نے، ایویں تسی نمازاں تے سختی کری جاندے ہو، ایویں امت نو ڈرائی جاندے ہو، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ ہم تو یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں نا، مولانا کر لیں گے بس، اسی فتوی لاندے رہا کرو، مولوی بھی تے انج کرتے ہیں تے انج کرتے ہیں، چلو آج کسی کی اصلاح کریں وہ الٹا ہماری اصلاح کرنا شروع کر دے گا، ہم کسی کی اصلاح کرتے ہیں ایک دوسرے کی، ایک طبقہ دوسرے کی کرتا ہے وہ اس کی شروع کر دیتا ہے۔ اصلاح نہیں نہ کرتے، اصل مسئلہ ہے کہ اصلاح کرے تو پھر ٹھیک ہے، ہم تو برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، زبان سے غلاظتیں بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے مسلمان دوسروں کے گریبان میں بعد میں جھانکتا ہے، پہلے اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، اور جو بندہ اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دے پھر اس کو اپنے علاوہ دوسروں کی غلطیاں نظر نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے میں ہی مجرم ہوں، میں ہی غلطی پر ہوں، میرے اندر قصور ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کے فرما بردار بن گئے، کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا۔ پھر ایسے نہیں کہ صرف زبان سے دعویٰ کر دیا، جب جیسے ہم مسلمان کرتے ہیں، منافقین نے نبی الاسلام کے دور میں کہا تھا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ گواہی تو دے رہے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں؟ وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ابھی اسلام ان کے اندر نہیں داخل ہوا۔ وہ جو نبی اسلام کے گھر کے باہر آ کر آوازیں لگا رہے تھے، اے محمد ہمارے سامنے آئیے، نکلیے، ہم مسلمان ہو گئے، قالت الاعراب آمنا، انہوں نے کہا ہم ایماندار ہو گئے۔ تو قرآن نازل ہوا، کہا کہ ابھی تم یہ نہ کہو ہم ایماندار ہو گئے، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے، ولیکن قولوا اسلمنا، اتنا کہو کہ ہمارا دعویٰ کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اب یہ دعویٰ اس پر عمل کرو تو پھر تمہارا ایمان بنے گا۔ تو اس لحاظ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا اسلام قبول نہیں کیا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، سلامتی والا، اسلام والا دل بھی لے کر آئے، اندر سے مسلمان ہوئے، اندر سے زبان اور اندر ایک حنیفہ، ایسے نہیں اللہ نے کہا کہ ایک رب کی طرف مائل ہونے والے ابراہیم علیہ السلام۔ پھر جب رسول خود ایماندار بن جائے، اللہ پر ایمان لے آئے، پھر اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اب آپ اس قوم کی رہنمائی کیجئے، ان کو اللہ کا دین سکھلائیے۔ سب سے پہلے یہی حکم ہے کہ انسان دیندار ہے، اس کو دین کی سمجھ آ جائے نا، سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے آغاز شروع کرے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے فرض عائد کیا گیا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اپنے آپ کو بچائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو، اگر ماں باپ معاشرے کے اپنے جو بھی ساتھ رہنے والے ہیں، ماں باپ ہیں ساتھ ہوتے ہیں، اگر بہن بھائی بھی ساتھ ہیں تو ایک بات ہے کہ وہ آپ کے گھر والے ایک لحاظ سے ان کی رہنمائی کیجیے، ان کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اس میں ہم صرف رہنمائی کر سکتے ہیں، توفیق نہیں دے سکتے، توفیق میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر توفیق بھی بندوں کے ہاتھ میں ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی بھی غرق ہو کے نہ مرتا، وہ اپنے باپ کی کشتی کے اندر سوار ہوتا،
لیکن آنکھوں کے سامنے وہ فوت ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، قرآن میں ان کے جہنمی ہونے کا تذکرہ ہے کہ یہ دونوں نبی نہیں بچا سکتے بیویوں کو۔ اس کا مطلب ہے توفیق میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ انبیاء کا کام ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آغاز بھی سب سے پہلے جن سے سب سے زیادہ محبت تھی ابراہیم علیہ السلام کے والد، ان سے آغاز کیا۔ آزر ان کا نام تھا۔ تو کہنے لگے ابا جان آپ ان کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، آپ ان کی کیوں پوجا کرتے ہیں؟ توحید والا ایسے ہی کرتا ہے نا۔ اب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ان کو کیوں پکارتے ہو جو فوت ہو چکے ہیں، جو سنتے نہیں ہیں، جو دیکھتے نہیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اب جتنے بھی انبیاء، رسول، ولی فوت ہو چکے ہیں، اب قرآن اور حدیث سے کوئی ثابت کرے گا کہ یہ وفات کے بعد فائدہ دیتے ہیں، سنتے ہیں، مانتے ہیں، کوئی پہلے ثابت تو کرے۔ ثابت کریں گے تو آگے پھر ندا لگائیں گے نا۔ جب یہ چیزیں ثابت ہی نہیں ہیں، جو فوت ہو گیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اب کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی فلاں ہمارے پیر جو ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے جب یہ فوت ہو جائیں گے نا، یہ غسل بھی خود کریں گے اور یہ کفن بھی خود پہنیں گے، چارپائی پہ بھی خود لیٹیں گے، جنازہ بھی ہم نہیں یہی پڑھائیں گے، چلو آپ خود پڑھ دیں، قبرستان بھی خود جائیں گے، قبر میں بھی خود اتریں گے، مٹی بھی اپنے اوپر خود ڈالیں گے، سلیبیں بھی لگائیں گے، اور اس کے بعد جناب جب نیچے چلے جائیں گے پھر ساری ہماری حاجتیں پوری کریں گے۔ ذرا کر کے تو دکھاؤ نا۔ جن لوگوں نے کچھ کیا ہے ان کی کرامتیں ہیں، معجزات ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے پہ ہاتھ پھیرتے وہ زندہ ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم ہم مانتے ہیں۔ لاؤ نا، یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ تو علم یقین ہے۔ آج کوئی دعویٰ کرے اس طرح کا، وہ علم یقین ہمارے سامنے لائے گا تو ہم مانیں گے، خالی دعوے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں میرا اللہ ہے جو مشکل کشا ہے، صرف اللہ ہے جو حاجت روا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، لج پال ہے، اولادیں دینے والا ہے، غموں سے نجاتیں دینے والا ہے، اور پریشانیاں حل کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مددیں ہیں ہی اللہ کے پاس سے۔ جن جن کو تم پکارتے ہو ذرا غور تو کرو، محمد رسول اللہ کو اگر کوئی پکارتا ہے تو نبی علیہ السلام کا مشکل کشا تو اللہ تھا۔ کوئی حضرت علی کو پکارتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشکل کشا کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والوں، عزیر علیہ السلام کے پکارنے والوں، ان کا معبود کون تھا؟ ان کا مشکل کشا کون تھا؟ اللہ تھا۔ آج ہم نے یہ کہاں سے نکالی ہے باتیں؟ لائیے کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث، پھر دعویٰ قائم کیجئے، نہ قرآن نہ حدیث۔ اس لحاظ سے میرے بھائیوں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی ماننی ہے، یہ ہے اسلام۔ تو یہ نہیں دیکھا میرے ابا جان ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جی کیوں پکارتے ان کو جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی قد جاءنی من العلم، اے میرے پیارے ابا جان میرے پاس علم آ چکا ہے، اللہ کی وحی کا علم، ما لم یاتی کا جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، آپ میری پیروی کیجئے، اہدی کا صراطا سویا، میں سیدھے راستے کی طرف آپ کو رہنمائی کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام علی صراط مستقیم ہیں، اور نبی علیہ السلام بھی جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آئے، انہیں کیا کہا؟ یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ رسولوں میں سے ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور وہی علم ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، اور اسی علم کے مطابق کہا میں آپ کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرے۔ شیطان کی عبادت کرتے نہیں تھے، جو شیطان چاہتا تھا، شیطان چاہتا تھا ستاروں کی پوجا ہو، چاند کی پوجا ہو، سورج کی پوجا ہو، بتوں کی پوجا ہو، قبروں کی پوجا ہو، یہ پوجا کرنا یہ شیطان کی عبادت ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کو کہا جائے گا مجرموں الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ عَهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم علیہ السلام کی اولاد میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ اللہ کے احکامات چھوڑ کے غیروں کے احکامات پہ چلنا یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اس لیے قیامت والے دن اللہ یہی کہیں گے تم نے شیطان کی، حالانکہ شیطان کی کون پوجا کرتا ہے؟ بہت کم ہوں گے جنہوں نے شیطان کے سینگ بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی، لیکن بنی آدم کو اللہ نے کہا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ تو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے غیروں کے احکامات کو ماننا، اس کو اپنانا اور اس کو پسے پش ڈالنا یہ شیطان کی عبادت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ ایسے نہ کیجئے، یہ شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے، اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اوپر،
ہٹ درم بن گیا، متکبر ہو گیا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، معذرت کر لی، قبول ہو گئی، اس نے غلطی کی، اس نے معذرت نہیں کی، دھتکار دیا گیا، قیامت تک اس کے اوپر لعنتیں برستی رہے گی۔ یا ابتی، میرے ابا جان، میں ڈرتا ہوں کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے سزا نہ مل جائے، آپ کو عذاب نہ مل جائے، اے ابا جان کہیں آپ شیطان کے دوست نہ بن جائے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں کتنی بہادری کے ساتھ یہ علم اپنے باپ کے سامنے اچھے انداز سے خدمت کرتے ہوئے جذبہ جہاد اللہ کو پیش کر رہے ہیں۔ پھر ابا جان کا کیا رویہ تھا، یہ انشاءاللہ زندگی اگلے جمعہ میں کام لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔